لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير رحمته ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره عطاء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادلون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله قوس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووحدد بالصخور غيران أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال تصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. نسأل الله عن معرفته قبل كل شيء. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه حبل متين وعروة الوثقى، والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين. الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الخوف لعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے خود کو پھر آپ سب مومنین کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کریں. امیر المومنین علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو تقویٰ کی وصیت کے ساتھ نظم اور انسجام قائم رکھنے کی وصیت بھی کرتے تھے، یہ بھی تاکید کرتے تھے. ارشاد فرماتے تھے اوصیکم بتقوی اللہ ونظم عمل. اگر تقوی اختیار بھی تو پنن امورن مز اخ نظم ڈسپلن تو دونوں کی وصیت کرتے ہیں، دونوں کا اہتمام کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے. تو یہ نظم امور جو ہے یہ بڑا، اور اسلام چاہتا بھی ہے کہ ایک انسان تمام امور میں نظم اور ڈسپلن کا پابند رہے. ہماری نماز وقت پر ہے، ہماری افطاری وقت پر ہے، سحر چھوڑنا وقت پر ہے، حج کے لیے اپنا وقت ہے، روزہ داری کے لیے اپنا وقت ہے. ہر چیز پان دونوں نظم وقت ایکسکلوشن اگر ایک چیز صرف کیا صرف نظم وقت وقت کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام اب اتنی تاکید کرتے ہیں اس نظم کی. تو امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں بھی، نہج البلاغہ میں حکمتیں ہیں، کلمات قصار ہیں، چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں. 390 والی حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے امور نظم کرنے کے بارے میں، منظم کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات. ایک مومن کے لیے 3 وقت ہے، یعنی مومن دن اور رات کو 3 وقت میں تقسیم، 3 وقتوں میں تقسیم کرو. اپنے ایک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے.
اب یہ نہیں کہا کہ 3 حصے برابر ہوں گے، ایک کم ہوگا ایک زیادہ ہوگا، 3 حصے ہونے چاہیے تمہاری زندگی۔ پہلے ارشاد فرماتے ہیں ساعۃ یناجی فیہا ربک، پہلی ساعت جو ہے وہ جب یناجی فیہا ربک، اس وقت ایک وقت معین کرے جب وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے۔ امیر المومنین یہاں عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ نماز پڑھو عبادت کرو، یوناجی مناجات کرو، رب سے باتیں کرو، کیونکہ جب دوسرا اور تیسرا دیکھیں گے نا وہ بھی عبادت ہی، تو پہلا مناجات ہے، یعنی ایک وقت جو ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مشخص ہے، مناجات کرے، اس میں عبادات کرے، دعا کرے، خلوت کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ ایک انسان کی زندگی میں یہ الگ وقت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے الگ وقت آپ معین نماز پڑھ۔ دوسرا حصہ جو امیر المومنین علیہ السلام نہج اللہ میں ارشاد فرماتے وہ ہے کہ وساعۃ یرم فیہا ما شاء، دوسرا وقت وہ رکھے جہاں وہ اپنے معاش کے لیے کوشش کرے، اپنے معاش کا بندوبست کرے، روزی روٹی کا بندوبست کرے، بہتر بہن کار و کسب کرے، تجارت کرے، نوکری کرے، مزدوری کرے، بیکار نہ بیٹھے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے ایک انسان کے لیے کہ وہ اس میں اپنے معاش، اپنے روزمرہ حاجات کے لیے کام کرے، ذمہ داریاں اپنائے، چاہے وہ گھر کی ذمہ داریاں ہو، قوم کی ذمہ داریاں ہو، چاہے وہ سماجی ذمہ داریاں ہوں، یہ ذمہ داریاں اپنائے۔ بچے پالنے ہیں اس کو، ان کے لیے رزق، عیال ہے اس کا، تعلیم، یہ سب چیزیں جب ایک وقت ان کے لیے مشخص کر لے تو امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ یہ اپنا الگ وقت رکھتا ہے ان چیزوں کے لیے۔ اور امام باقر علیہ السلام اس کو بھی عبادت کہتے ہیں، امام معصومین اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلا جو انہیں خدا کے لیے مناجات کے لیے رکھا وہ عبادت ہے اور جب کام کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ القاد فی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو نکلتا ہے اپنے عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے عیال کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، جو نکلتا ہے روزی روٹی ان کی بندوبست کرنے کے لیے، جو نکلتا ہے مزدوری کرتا ہے، جو نکلتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے عیال کے لیے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، جیسے یہ مجاہد نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ۔ اور تیسرا وقت جو ہے اس کو رکھنا ہے، 3 وقت امیر المومنین نے کہے۔ تیسرا وقت جو ہے کہتے ہیں وساعۃ یخلی بین نفسہ ولذاتہا فیما یحل ویجمع، تیسرا وقت ان لذات کے لیے رکھے، ان لذتوں کے لیے رکھے، آزاد کر لے اپنے آپ کو، نہ اشتاق مز منع جاتی، نہ اشتاق مز کام کاری، لذت تو دنیا ہے مگر کوئی لذت جو حلال اور پاکی ہے، جہاں اس کا ذہن بہتر بنے، اپنی زندگی میں نظم اور برکت پیدا کرنے کے لیے ایک تیسرا مقصد بھی رکھے جہاں وہ دنیا میں دیکھے، تفریح کرے، آرام کر لے، دنیاوی حلال چیزوں سے فائدہ اٹھائے، یہ چیز مومن ضروری۔ یہ تیسرا جو ہے یہ دراصل پہلے 2 کے لیے ہی ہے۔ اگر انسان آرام آسن، اگر آتھوائدہ چھوٹی آسن، سندر وائدہ کہتے ڈیوٹی، یا 2 گیس آسن، سروسا 2 گئے، پتی بے کر ہفتس بے کر۔ امیر المومنین علیہ السلام نا وقت 16 گھنٹوں میں، ان 24 گھنٹوں میں کچھ وقت رکھو اپنے حلال لذتوں کی، اپنے گھر کے لیے، تفریح کے لیے، دنیا کی حلال چیزوں کے لیے لذت اٹھاؤ، نشاط اٹھاؤ، اسی میں کام کے لیے بھی لذت ملے گی، پھر عبادت میں بھی لذت ملے گی۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا بدن ہی سالم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری روح بھی سالم ہونا چاہیے، تمہارا ذہن بھی سالم ہونا چاہیے۔ اگر پہلا انجام دینا ہے، اگر دوسرا انجام دینا ہے تو اس کا معاون ہے یہ تیسرا، حفاظت کرتا ہے۔
اب کیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ مادی امور میں غرق ہوتے تم صرف دوست راتس آسان کیا حساب کرنا کار دنیاوی زندگی میں ہی مصروف ہوتے ہیں 24 گھنٹے خواب تھی بچان نندر تیم ساتن کران نا خواب اس مست آسان حساب کتاب ہی خواب اس مست آسان وچان یہ کیا ہے دکان دے کے آسان کرنا خواب اس مست مگر امیر المومنین علیہ السلام تو نا زندگی چھن کماؤن خاطر اش مہدی زندگی مز بنومت پنن زندگی کم خاطر کماؤن زندگی چھن کماؤن خاطر کیا بلکہ کماؤن چھ کم خاطر زندگی تب میں فرق تو یہ زندگی کم خاطر چھ کماؤن نہ کہ کماؤن خاطر چھ زندگی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایسے کچھ لوگ برعکس بیکار گوشہ نشین ایک گوشہ میں بیٹھے کوئی کام ہی نہیں کرتا امیر المومنین یہ مذمت کرا تو یہ غلط ہے کوئی صرف بیکار بیٹھے یہ بھی غلط ہے کوئی صرف کام کرے یہ بھی وہ اس نے کہا کہ پہلے کہا کہ یہ مومن ثلاث ساعات یہ 3 اوقات جو ہے کس کے لیے ہے مومن کی لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ اور عاقل کے اب اگر دیکھیں گے مومن کے لیے ہے امیر المومنین کہتے ہیں مومن کے لیے نہیں جو بھی اس کو بہتر سمجھے عاقل جو ہوگا وہ کہے گا اس کے بغیر تیسری ان 3 کے بغیر چوتھی کی طرف حرکت نہیں ہے تو کہتا ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ ایک عاقل اب عقل وہ یہ وہ تریو بات چھ ژور میں چیز اس کو گژھان زندگی میں یہ 3 چیز اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک عاقل کو اپنی زندگی میں برنامہ بنانا چاہیے پروگرام بنانا چاہیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور ایک فریم ورک بنانا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے اب اسلام میں بھی یہی ہے اسلام جو 12 مہینے ہیں 12 مہینوں میں اسلام نے کہا کہ کچھ مہینے جو ہے وہ اپنی روحانی تربیت کے لیے مشخص کرنا اس نے پاکی پاکی یمن وہ رہت اس ماہ رجب اسلامی کیلنڈر میں جو ماہ رجب ہے اور ماہ شعبان ہے اور ماہ رمضان یہ لگاتار 3 مہینے ہیں جو ایک مومن کی روحانی نشو و نما بلکہ ہم کہیں گے کہ عظیم تر روحانی نشو و نما کے لیے کارآمد ہے اور باعث اگر کسی کو روحانیت حاصل کرنی ہے تو ان 3 مہینوں میں حاصل کر سکتے اگر کسی کو معنویت اختیار کرنی ہے تو یہ 3 مہینے معاون کر سکتے اگر کسی کو اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے تو ان 3 مہینوں میں نفس کی تربیت کر سکتے اس لیے آپ دیکھیں جیسے مثلا ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان آپ سب کے گھر میں ہو مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اس میں اعمال ماہ بھی لکھے رتس مس کم اعمال سے گۄڈنیُک رٮ۪تھ کُس چھُ محرم ایک چھُنہٕ محرم پٮ۪ٹھ شروع کوٚرمُت تُہۍ کھُلٲیِو تُہۍ گٔژھِو مفاتیح کھُلٲیِو پھر دیکھیں اعمال ماہ رٮ۪تٕکۍ اعمال شروع کیا ہے ان نے اعمال ماہ کس مہینے سے رجب سے کیونکہ رجب سے ہی یہ معنوی سلوک جو ہے معنوی سفر جو ہے یہ شروع ماہ رجب شعبان رمضان اسلام میں محض 3 الگ مہینے نہیں ہیں بلکہ ایک مسلسل روحانی سفر جو انسان کو غفلت سے جو انسان کو اس خواب غفلت سے بیدار کر کے قرب الہی تک پہنچانے کا عملی نظام فراہم کرتا ہے یہ 3 مہینے اگر ان 3 مہینوں کی مشترکہ فضیلت کو دیکھیں ان کی روحانی افادیت کو دیکھتے اور پھر یہ دیکھیں ایک وحدت کے طور پر عبرتوں میں اس طرح رکھتے ہیں عبرتوں اس وحدت روحانی پروگراموں وحدت اگر جامع تربیتی پروگرام بنا کر اس کو دیکھیں تو ایک انسان روحانیت میں معنویت میں اللہ تعالیٰ سے قرب میں انتہائی کمال تک پہنچ سکتا 3 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدریجی سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرواتے ہیں 3 مہینے جو ہے ایک موسم کی طرح ایک موسم کی طرح موسم کی تشکیل کرتے ہیں بڑی باہر آسان زمیندار آسان باغبان آسان یہ باغبانس یم ساتن کیا میوہ آسان ضرورت امس پیوان 3 کامہ
ایک باغبان 3 کام کرتا ہے. پہلے جو ہے زمین میں بیج ڈالتا ہے, پھر پانی ڈالتا ہے, مختلف دوائیاں ڈالتا ہے. تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ تیسرے مرحلے میں نکالتا ہے وہ جو اس کو درآمد ہوئی. تو یہ روحانیت میں بھی حدیثوں میں اور علماء کی عبارتوں میں یہی آ رہا ہے کہ اگر کسی کو روحانی سفر میں جانا ہو تو بیج جو ہے وہ اسی رجب میں ڈالنا. شعبان میں اسے اپنی عبادت سے, اپنی استغفار سے, اپنے روزوں سے شعبان میں اس کو پانی دی. اور پھر ماہ رمضان جب آیا تو پھر یہ میوہ حاصل. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ بخشان سارے ماہ رمضان نیران آمت بخشن تمے دہ تیاری کران تمے دہ مکلان. ماہ رمضان خاطر یمس تیاری آسنا کر ماہ رمضانس مز بخش خدا تمس تیاری کریں پگہ رجب. بس رجب جو ہے وہ نیک اعمال کا بیج بونا ہے. شعبان میں زیادہ عبادت, استغفار, روزوں سے اس کو پانی پلانا, اور رمضان میں اس کے اجر ثواب کی کٹائی اس وقت کریں. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مبارک رجب کا ہلال دیکھتے تھے سندر اوسنا پیغمبر تم سندر سی دعا کریں. دعا سانی کتاب المذاہب السنت برائے کتاب المسیح دعا رجب سندر اوسنا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بچھان سے کیا مگر منا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. پروردگار برکت دیز اسے کہ رجب مست وبلغنا رمضان پت وات میں استان وہ رجب کی چندر سے اس وقت نامہ خود تانے رمضان. اس لیے فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے وہ مجھ پیغمبر کا مہینہ ہے, اور رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امت کا, میری امت کا. تو تینوں کو کہا کس کس کا مہینہ. پہلے رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ. بس اسلام چاہتا ہے کہ مومن کی طرز زندگی, اسلام چاہتا ہے کہ مومن کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ معنوی اور روحانی بن جائے. یہ لائف سٹائل کیسے بن سکتا ہے, طرز زندگی کیسے بن سکتا ہے؟ طرز زندگی ہمیشہ عادتوں سے بنتی ہے. عادتیں تکرار عمل سے بنتی ہے. کہاں یہ زیادہ کام کرو نا, کرو کرو کرو, یہ کیا بنے؟ یہ عادت بنے سوئچ بناوا اس انسان سے. ہمچ عادت, یہ مچ عادت, یہ مچ عادت, انسان دہن چیزیں یہ عادت بنے, یہ بناتا ہے انسان کا. جیسے میں مثال دیتا ہوں عادتیں کس طرح طرز زندگی بناتی ہیں. جیسے کوئی شخص ہے جو اچھی عادتیں رکھتا ہو, اگر وہ بری عادتیں تھی میں سو گند لائف سٹائل بنتی ہے. اچھی عادتیں کوئی اپنا لے, مثلا کوئی جلدی سوتا ہے, انشاء عادت بناؤں گی, مثلا سب بناؤ عادت, جلدی سوتا ہے, ورزش کرتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, وقت پر نماز پڑھتا ہے. تو یہ جب عادتیں اس کی بن گئی ہیں تو جب سب ملا کر ہم دیکھیں گے تو وقت کے ساتھ اس کی پوری لائف سٹائل جو ہے وہ بدل جائے. جو بنا انسان طرز زندگی بنا, 10 چیز بناؤ, 10 چیزن عادت کرو, یہ ایسے انسان مز یہ. جیسے ابھی ہمارا لائف سٹائل کیا ہے آج کل زندگی, ہمارے جوانوں کا لائف سٹائل, ہمارے بچوں کا لائف سٹائل کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا لائف سٹائل یہ ہے کہ صبح جب اٹھے تو پہلے کس کو دیکھے؟ موبائل, واٹس ایپ. تو اس سے یہ بنے گا سٹائل, یہ تکرار جب بن جائے, یہ عادت بن جائے گی, اور عادت جو ہے وہ زندگی کا طرز عمل بن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کے بار بار اعمال جو ہے اس کے اخلاق کا حصہ بنتے ہیں, اس کی روح کا حصہ بنتے ہیں. بار بار اس کی عمل, مثلا حدیث میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے, بار بار پڑھو پھر علم آئے, عادت کر لو علم آئے.
اسی طرح علم نہیں آتا ایک بار پڑھنے سے علم نہیں، تحلم بالتعلم، پڑھنے سے علم آتا ہے، تحلم سے علم آتا ہے. صبر کا جاؤ، یہ برداشت کا جاؤ، یہ حلم کا جاؤ. یم ساتھ حلمس عادت کرِ انسان وار وار پتہ بنہِ یہ علم، یہ بنہِ. یہ حدیث بتاتی ہے کہ بار بار کی مشق سے خصلت عادت بن جاتی، کوئی صفت ایک انسان کی عادت بن جاتی. جیسے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العادت طبع ثانی، عادت جو ہے وہ انسان کی دوسری فطرت بن جاتی. انسان سے چیزوں عادت انسان یہ دوہرایا نہیں، یہ فطرتی بنا ہوا، یہ دیم فطرت بنا. یعنی ایک عادت ایک اندھے کی قوت ہے جو اس کے فیصلوں پر، جو اس کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کو شکل دیتی ہے. بس اگر ہمیں ماہ مبارک رمضان کا وہ فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے تیاری کب سے کرنی ہے؟ اگر اسلام میں دیکھیں گے طرز زندگی کیا ہے، اسلام کا لائف سٹائل کیا ہے، تو اسلام کا لائف سٹائل فقط چند اعمال کا نام نہیں، بلکہ اسلامک لائف سٹائل میں ہے عقیدہ، عقیدہ، پھر ہے عبادت، پھر ہے اخلاق، معاشرت، معاش، صحت، معاملات، یہ سب جو ہے یہ ایک لائف سٹائل بناتا ہے اسلام. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا امام سے کہ ہمارے شہر میں ہے نا بہت سارے مومنین رہتے، بہت سارے آپ کے چاہنے والے رہتے. تو امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے چاہنے والے وہاں رہتے ہیں تو ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ کیسے پہچانتے ہو؟ اس کی پاس